اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو یہاں پہ 8ویں باب میں ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوگی، اور یہاں پہ ہم سوال نمبر 1 آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں کہ گزشتہ کلام سے یہ ثابت ہو گیا کہ موجودہ زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی ایک امام کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ فی الوقت ہمارے درمیان میں موجود بھی ہیں، اور آپ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں اور کیا ان سے ملاقات ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، ان سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں اور کیسے ہم ان سے جو ہے وہ ہدایت لے سکتے ہیں۔ جواب: ہمارے زمانے کے امام جو امام عصر علیہ السلام یا امام مہدی علیہ السلام یا حجت خدا کے القاب سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، کہ جن کا نام میم ہا میم دال کے حروف سے مرکب ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ 255 ہجری کو ہمارے یہ امام سامرہ میں 15 شعبان کی رات امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جناب نرجس کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اگرچہ وقت کے عباسی خلیفہ معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں پیدا ہونے والے ہر مولود پر جو ہے وہ جاسوس معین کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بارہا یہ سن چکے تھے کہ جو بھی ظالم حکومتیں ہوں گی ان کا تختہ جو ہے وہ الٹ دے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے وہ بیٹا آ کر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بالکل حالات ویسے بن چکے تھے کہ جس طرح کے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت کے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام کی ولادت کو بھی مخفی رکھا، اور بعد از ولادت بھی آپ جو ہے وہ عام نگاہوں سے اوجھل رہے، اور صرف خاص قسم کے افراد تھے کہ جو آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اور 5 سال کی عمر آپ کی تھی کہ آپ کے والد بزرگوار کو زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور 260 ہجری سے جو ہے وہ منصب امامت کو پھر آپ سنبھالتے ہیں، یعنی 5 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ اس منصب امامت اور امت کی قیادت کو جو ہے وہ سنبھالتے ہیں، اور اکثر و بیشتر صرف خاص لوگوں سے ہی جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اور آپ کا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا نائب اور خاص سفیر ہوتا تھا کہ جس کی آپ تک ملاقات ہوتی تھی، اور لوگوں کی تمام جو سوالات ہوتے تھے، جو مسائل ہوتے تھے، جو حاجات ہوتی تھیں، وہ یہی جو سفیر ہے وہ لے کر امام کی خدمت میں جاتا تھا اور امام سے جو ہے وہ اس کا جواب لے کر آتا تھا۔ تقریباً جو ہے وہ 69 سال تک، 69 ایئرز تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور پھر 329 ہجری میں آپ نے جو اپنا آخری اور چوتھا سفیر تھا اس کو یہ لکھا تھا کہ تم جو ہے وہ 6 دن کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے فوت ہو جاؤ گے، 6 دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پھر کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ پھر جو ہم سے ایک خاص رابطہ رکھتا ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ مسائل جا کے بتاتا ہو۔ اور چونکہ اب جو ہے وہ غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے، تو لہٰذا پھر امام نے فرما دیا کہ اب کے بعد جو ہے وہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ میرا سفیر ہے اور میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے تو اسے تم جو ہے وہ جھٹلا دینا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ عام و خاص یعنی ہر قسم کے بندے سے پھر آپ کا ایک تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ سب کی نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں، کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، غیبت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ اب تک جو ہے وہ جاری ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ امام علیہ السلام کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیبت ہوگی، تو اس غیبت کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیسے نظروں سے اوجھل ہوئے؟ کیا وہ اسی دنیا میں ہیں یا آسمانوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یعنی کیسے، اس غیبت کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام سے یہ بات واضح ہے کہ امام کے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان کے اوپر ہیں، بلکہ امام کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ہیں، ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی شخصیت کو پہچان نہیں پاتے، اور ممکن ہے کہ ہماری جو ہے وہ امام سے ملاقات بھی ہوتی ہو۔ اور یہ بات بھی روایات میں موجود ہے کہ حج کے موسم میں امام علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں رہ کر حج بھی جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔
تو لہٰذا اس کا معنی یہ ہوا کہ امام اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ انہیں پہچان نہیں پاتے. اور اس بات کو جو ہے وہ روایات میں جو ہے وہ چھٹے امام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دے کر جو ہے وہ بیان فرمایا تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی جو ہے وہ نہیں پہچانتے تھے حالانکہ وہ انہیں دیکھ رہے تھے اور حضرت یوسف ان کے درمیان بازار میں چلا کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کے بھائی جو ہے وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ امام زمانہ کی غیبت بھی ہے کہ وہ بھی اسی جو ہے وہ زمانے میں موجود ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ انہیں پہچان نہیں پاتے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اپنے ولی کی پہچان کو لوگوں سے مخفی رکھ دے اور کوئی انہیں پہچان نہ پائے جبکہ وہ ان کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہوں موجود ہوں. ایسا جو ہے وہ ممکن ہے اور یہ اللہ کی قدرت میں ممکن ہے. اور بلکہ آج کل کی دنیا میں تو اس کی بہت ساری مثالیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی شناخت چھپا کر اپنے جو ہدف ہے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں میں کیا زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک جو ہے وہ ایسی صورتحال ہے کہ جس کو ہم سب لوگ جو ہے وہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. سوال نمبر 3 ہے کہ غیبت صغریٰ کا ذکر کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ بہت سارے خاص لوگ تھے کہ جو امام سے رابطے میں رہتے تھے. تو وہ کتنے نائب تھے آپ کے اور کتنے سفیر تھے؟ تو وہ 4 سفیر تھے. تو ان 4 سفراء کے جو ہے وہ نام کیا ہیں اور ان کا زمانہ سفارت یا آپ یہ کہہ دیں کہ وکالت کے کہ زمانہ کتنا بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے جو پہلے امام علیہ السلام کے جو خاص سفیر تھے وہ عثمان بن سعید عمری ہیں کہ جن کا جو زمانہ بنتا ہے وہ 260 سے غیبت شروع ہوتی ہے. 260 سے 280 تک کا جو ہے وہ زمانہ بنتا ہے جو 20 سال کا جو ہے وہ زمانہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ہی بیٹے محمد بن عثمان عمری آتے ہیں کہ جن کی پھر سفارت کا جو زمانہ ہے وہ 280 سے لے کر 305 ہے جو کہ 15 سال جو ہے وہ بلکہ 25 سال جو ہے وہ بنتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ حسین بن روح نوبختی ہیں کہ جن کی سفارت کا زمانہ جو ہے وہ 305 سے لے کر 326 تک جو ہے وہ جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ علی بن محمد سمری ہیں کہ جن کی سفارت کا زمانہ جو ہے 326 سے 329 تک کا ہے. تو یہ ایک مختصر زمانہ ہے اس چوتھے نائب کا. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا امام کی غیبت جو ہے وہ اچانک واقع ہوئی یا پہلے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ تھا کہ اس طرح کی غیبت ہوگی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کہ ہمارے جو آخری امام کی غیبت ہے یہ اچانک نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس غیبت کو جو ہے وہ بیان فرماتے رہے. یعنی اللہ کے رسول فقط نہیں بیان فرماتے رہے بلکہ اللہ کے رسول کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ہر امام نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں یہاں تک کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک یعنی ہم یوں تعبیر استعمال کریں کہ ہر امام نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرما دیا تھا کہ جو 12واں آئے گا جو ہمارا قائم ہوگا وہ پردہ غیبت میں رہے گا. اور یہ بات پھر ہر امام نے بیان فرمائی اور روایات میں موجود ہے کہ جب یہ بیان فرماتے تھے امام علیہ السلام کہ آپ کی ایک غیبت ہوگی اور اللہ کے رسول بھی اس بات کو بیان فرماتے تھے تو کچھ روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فرمایا کہ اتنی لمبی جو ہے وہ آپ کی غیبت ہو جائے گی کہ بہت سارے افراد جو ہے وہ پھر آپ کے وجود کے بارے میں شک کرنے لگ جائیں گے اور یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ معاذ اللہ آپ کہیں چلے گئے ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں لہٰذا جو ہے وہ امام کا وجود ختم ہو گیا. اس طرح کی کیا باتیں اس طرح کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو جائیں گی. لہٰذا جو ہے وہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو امام علیہ السلام کی غیبت ہے وہ اچانک نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے رسول نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی اور ہر امام نے جو ہے وہ اس کی پیشن گوئی فرمائی اور امت کو جو ہے وہ اس بات سے آگاہ کیا تھا. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ کیا غیبت صرف 12ویں امام کے لیے واقع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی کسی نبی یا امام کی غیبت ہوتی رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اپنے اولیاء میں سے کسی کو بھی کچھ عرصے کے لیے نگاہوں سے اوجھل رکھ سکتا ہے بلکہ اس کی یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے اماموں کو انبیاء کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں سے جو ہے وہ اوجھل رکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے اور لوگوں سے یہ اوجھل ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بھی یہ روایات میں موجود ہے کہ وہ تو اسی دنیا میں موجود ہیں لیکن لوگوں سے نگاہوں سے پوشیدہ ہیں.
جیسے کہ قرآن مجید نے جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق جو جناب ادریس علیہ السلام ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور آسمانوں پر جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں آپ چلے جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ بہت سارے عرصے کے لیے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگوں سے اوجھل رہے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے اس طرح کی غیبت میں رہنا جو ہے وہ یہ ایک الہی طریقہ کار ہے، الہی سنت ہے، کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے کہ جو فقط جو ہے وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کیا خاص ہو، نہیں، باقی انبیاء اور اوصیاء اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ بھی کیا یہ حالات رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ جو ابھی غائب ہو، ہم جسے پہچان نہ پاتے ہوں، اور بعد میں جو ظاہر ہو کر امت کی قیادت کرے گی اور شریعت کو جو ہے وہ نافذ کرے گی پوری دنیا کے اوپر، کیا اس طرح کا جو عقیدہ ہے کہ ایک شخصیت آئے گی جو عدل و انصاف قائم کرے گی، اسلام کو نافذ کر دے گی، یہ کیا فقط عقیدہ جو ہے وہ شیعوں کا ہے، ایک مذہب امامیہ کی عقیدہ ہے، یا دوسرے مذاہب والوں کا بھی اس طرح کا کوئی کنسیپٹ اور تصور کیا موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ جو نظریہ ہے نا کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جو دنیا میں جو ہے وہ عدل و انصاف قائم کرے گی، انسانیت کو ظلم سے نجات دلا کر اسے عروج اور کمال تک لے جائے گی، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو تصور ہے، یہ فقط جو ہے وہ شیعوں کا نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ تمام مذاہب اور ادیان میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ ادیان اور مذاہب ایسے ہوں کہ جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی نہ مانتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہر انسان سے جس سے بھی پوچھیں اس کے دل میں یہ آواز پیدا ہوتی ہے کہ ہاں، ایک تو زمانہ آئے گا کہ جب اس دنیا سے جو ہے وہ ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور مظلوم کو جو ہے وہ انصاف مل جائے گا اور معاشرے میں جو ہے وہ امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ ہر انسان کے جو ہے وہ دل کی آواز ہے۔ جب ہر انسان کے یہ دل کی آواز ہوتی ہے اور یہ ایک امید بنتی ہے کہ کوئی ایسا آئے گا جو ہمیں نجات دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر خرافت والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کی بات ہے۔ جب ہر انسان کی بات ہے تو یہ تصور کیا ہے، ایک انسان کا فطری کیا تصور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مسلمانوں میں آ جائیں تو اہل سنت کا تو اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، جو دنیا میں جو ہے وہ ایک عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، اور ان کی حکومت میں اسلام سر بلند ہوگا اور تمام جو دیگر مذاہب ہیں وہ سرنگوں ہو جائیں گے۔ یہ تو اتفاق ہے، یعنی اہل سنت کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف کہاں پہ ہے کہ وہ شخصیت کون ہے اور اس کی کیا اس دنیا میں ولادت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہوں، اہل شیعہ ہوں، وہ عقیدہ مہدویت کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے درمیان کیا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف اس میں ہے کہ امام حسن عسکری اسلام کے کیا وہ فرزند ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ اہل سنت کی اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی اور بعد میں کیا ہے پیدا ہوں گے۔ اور کچھ جو اہل مطالعہ اور اہل تحقیق ہیں اہل سنت کے، وہ جو ہے وہ بالکل اہل شیعہ والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں کیا ہے موجود ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے ہاں ہو گیا۔ اور اگر آپ جو ہے وہ غیر مسلمین کی طرف چلے جائیں، جیسے کہ عیسائی حضرات ہیں، تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ شخصیت جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو تشریف لیں گے۔ اور زرتشت کا جو عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو ہے وہ ایردان ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات سعادت حاصل کرے گی۔ اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا، وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں سب کا جو ہے وہ راہبر ہوگا، وہ سمندروں، پہاڑوں، زمینوں میں سے موجود جو ہے وہ تمام پوشیدہ اشیاء کو حاصل کر لے گا، حتیٰ کہ جو ہے وہ چین کی پرانی کتابوں، قدیم مصر کی کتابوں وغیرہ میں بھی جو ہے وہ آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی کیا ایک مصلح اعظم کا عقیدہ کیا موجود ہے کہ ایک جو ہے وہ بندہ آئے گا جو پوری دنیا کے کیا نظام کو جو ہے وہ سیٹ کر دے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ہر جگہ پہ مختلف الفاظ میں، مختلف تصورات میں یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ بالکل درست ہے کہ ایک نجات دہندہ بشریت، اس کا جو عقیدہ ہے وہ فقط مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا ایک عالمی عقیدہ ہے۔ ہاں، پھر اختلاف جو ہے وہ تفصیلات میں ہو سکتا ہے کہ وہ نجات دہندہ کون ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا کوئی اور شخصیت ہیں، وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے تو پھر وہ کون ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں یا ابھی پیدا ہوں گے، تو یہ اختلاف موجود ہے۔ وگرنہ اس نجات دہندہ کا عقیدہ یہ آپ کو ہر مذہب میں کیا ہے مل جائے گا۔
سوال نمبر 7 یہ ہے کہ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام کیوں غائب ہیں، اور اس کی آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ پردہ غیبت میں رکھا گیا اور کوئی ان سے جو ہے وہ رابطہ نہیں رکھ پاتا اور ان کو پہچان نہیں پاتا؟ اس کا کیا جواب ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ غیبت میں ہیں؟ اس کا جو بنیادی جواب ہے، جو اصل اس کا جواب ہے کہ غیبت امام علیہ السلام الہی رازوں میں سے ایک راز ہے، اور چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام کیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کیا ہے مصلحت موجود ہوتی ہے، ہمیں چاہے وہ مصلحت پتہ نہ بھی ہو، پھر بھی ہم جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ ہم اس بات کے اوپر عقیدہ رکھیں گے کہ ہاں امام موجود ہیں، اللہ نے انہیں غائب رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہ بھی ہو، پھر بھی وہ یؤمنون علی الغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیا ایمان رکھیں گے۔ یہ کیا ہے بنیادی چیز ہے، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر توقع، اور اللہ کے کسی فعل کے اوپر اعتراض نہ کرنا، اسے دل و جان سے کیا ہے تسلیم کرنا۔ یہ اس کا کیا ہے بنیادی اور مرکزی جواب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات میں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے غیبت امام کے متعلق کچھ اسباب کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک سبب جو بہت ساری روایات میں بیان کیا گیا کہ امام کے غائب ہونے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں تو پھر ان کے اوپر دنیا کے کسی حکمران کی بیعت نہ ہو، یعنی باقی اہل بیت علیہ السلام نے بھی زندگی گزاری ہے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ جبری جو بیعت ہوتی ہے دیگر خلفاء کی اس کے ماتحت کیا زندگی گزاری ہے، لیکن امام علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ پھر جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ان کی گردن کے اوپر کسی بھی دنیاوی حکمران کی بیعت کیا نہیں ہوگی۔ یہ کچھ روایات میں ہے، اور بعض احادیث میں امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اگر وہ ابھی غیبت میں نہ جائیں تو لوگ جو ہے وہ انہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ان کے جو انصار ہیں وہ کیا نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ تعبیر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیسے تعبیر کیا گیا تھا کہ قتل کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پردہ غیبت میں بھیج دیا۔ تو یہ بھی کیا ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور سبب بھی ذکر ہوا کہ تاکہ جو ہماری حکومت ہے وہ آخری حکومت ہو، یعنی تمام لوگوں کو یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ حکومتیں کریں، اور جب ایک ٹائم پہ سارے آ کے اس بات کو قبول کر لیں اور مان لیں کہ ہم سے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نظام نہیں چل رہا اور ہم انسانیت کی اصلاح کے لیے کام نہیں کر پا رہے، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت مہدی دوران کا ظہور ہو اور پھر وہ جو دنیا میں آ کے وہ آخری حکومت کو قائم کریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ تاکہ اس غیبت میں جو ہے وہ مخلص لوگ جو ہے وہ ان کا پتہ چلے کہ کون ہیں جو اللہ کے وعدے کے اوپر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے اوپر اپنے دل سے پکا جو ہے وہ یقین رکھے ہوئے ہیں اور وہ پھر نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے جو وہ کہا گیا کہ جو غیبت کے زمانے میں اس عقیدے کے اوپر باقی ہوں گے اور امام کے وجود کو مانتے ہوں گے، امام کی غیبت کو مانتے ہوں گے اور پھر امام کا انتظار کرتے ہوں گے، یہی لوگ جو ہے وہ افضل ترین لوگ ہوں گے، ہر زمانے کے جو ہے وہ لوگوں سے یہ افضل لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ انسانیت کی جو ترقی کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ وجود دیا گیا ہے کہ جس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کمال کی طرف جو ہے وہ لے جانے کا ایک نظام جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تاکہ اس میں جو ہر بندہ ہے وہ اپنے طور پہ تحقیق کرے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ چیک کرے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کے اوپر کیا ہے یقین کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بہت سارے اسباب ذکر ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ حقیقی سبب کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لیں گے، ان کا ظہور ہوگا تو وہ اس بات سے پھر پردہ اٹھائیں گے اور ہمارے لیے واضح کریں گے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کی کیا حکمت تھی اور کیا مصلحت تھی، وہ بھی تب جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو رہے تھے، تو جب جدا ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے اپنے ہر فعل کی کیا مصلحت بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول کے جو آخری جانشین ہیں امام مہدی علیہ السلام وہ ظہور فرمائیں گے تو وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کریں گے کہ آخر اس میں کیا مصلحت تھی کہ اتنے لمبے عرصے تک جو ہے وہ پردہ غیبت میں رہے، اور پردہ غیبت میں رہنے کی وجہ سے کیا بہت بڑی اس کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔